قسم ہے مجھے لیل کی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اتنا نوازے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے اب آئیے اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت پہلی جو آیت ہے دوسری جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ نے بیان نہیں کیا باقی آیتوں کا ترجمہ آپ نے بیان کر دیا بدحا کا میننگ آپ نے بیان نہیں کی واللیل کی میننگ بھی نہیں بتائی اس کا ترجمہ بھی نہیں بتایا تو اس کا بھی تو ترجمہ بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے مختلف اس کی تفاسیر مفسرین اور علماء نے بیان فرمائی ہیں لیکن آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس کی ایک تفسیر علماء مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بدحا سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ ہے بدحا سے مراد مصطفیٰ کا پیارا پیارا روشن چہرہ ہے اور واللیل سے مراد مصطفیٰ کی کالی کالی زلفیں تو میں عمران بھائی کے توسط سے آیا ہوں میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں ہم عالم کورس میں دورۃ الحدیث میں ساتھ سے اور یہ بیلا میں میری الحمدللہ دوسری حاضری ہے پہلی دفعہ 2016 میں بیلا شہر میں اور دوسری دفعہ آپ کے سامنے ان کے توسط سے آیا ہوں تو انہوں نے شان مصطفیٰ کے حوالے سے بھی مجھ سے حکم کیا ہے کہ شان مصطفیٰ سے آپ آغاز کریں اور پھر وقت مناسب پر آپ غوث اعظم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں تو یعنی سمجھ لیجئے کہ دو موضوعات مجھے دیے گئے ہیں تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی پہلا موضوع جو شان مصطفیٰ کے حوالے سے وہ میرا کیا ہے حسن و جمال مصطفیٰ بدحا سے مراد بڑے بڑے علماء مفسرین نے لکھا کیا ہے چہرہ مصطفیٰ ہے کیا ہے چہرہ مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد کیا ہے مصطفیٰ کی کالی کالی زلفیں ہیں اور یہ اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے اب اس کی تشریح اس کی تفسیر اور وضاحت سنیے گا پھر پوری بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی اس کی تشریح و وضاحت کیا ہے ایسا ہوا سامعین محترم کہ قرآن کا نزول وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے رک گیا آیات کا نزول ہونا کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو جو مشرکین مکہ تھے جو دشمنان اسلام تھے جو دشمنان مصطفیٰ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کر دیا باتیں کرنا شروع کر دی اور ایک بات یاد رکھیے گا حضور کے دور کے جو دشمنان اسلام تھے یا حضور کے جو دشمن تھے وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں ایسا نقطہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کہ ہم اسلام پر حملہ آور ہو سکیں ہم معاذ اللہ پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ کر سکیں اور عزیزان محترم آج تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے آج کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کوئی بھی موقع کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی بات ایسی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے میری مراد لبرل قسم کے لوگ سیکولر قسم کے لوگ الہاد پسند لوگ دین بیزار لوگ جن کے نزدیک دنیا اور بس دنیا ہی سب کچھ ہے وہ بھی آج کے اس دور کے اندر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس پہ وہ اسلام پر اٹیک کر سکیں یا معاذ اللہ حضور کی ذات کو نشانہ بنا سکیں اگر ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ان ڈائریکٹلی وہ کیا علماء کو نشانہ بناتے ہیں مولویوں کو نشانہ بناتے ہیں اور مسجد کے آئمہ اور خطبہ کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نشانہ ہوتا ہے اسلام پر یا پیغمبر اسلام کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم اگر قرآن یا اسلام یا پیغمبر اسلام کے خلاف بات کریں گے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہوگی تو اس لیے وہ ڈائریکٹ علماء کو نشانہ بناتے ہیں آئمہ کو نشانہ بناتے ہیں مساجد کو نشانہ بناتے ہیں مدارس کو نشانہ بناتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تو بڑے بڑے کفار مشرکین دشمنان اسلام
دشمنان مصطفیٰ نے تانا دیا حضور کو کہ محمد کا رب محمد کو بھول بیٹھا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یہ تانا دیا انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی۔ اس سے قبل کہ حضور خود ارشاد فرمائے، اس سے قبل کہ حضور کچھ جواب دے، رب نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے یہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ حضور ارشاد فرماتے کچھ جواب دیتے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، کہا پیارے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، میں تیرے روشن چہرے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں تیری کالی کالی زلفوں کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب آپ کو بھولا نہیں ہے۔ یہ کفار بکواس کرتے ہیں، آپ کا رب یہ اعلان کرتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ سامنے محترم، آپ غور فرمائے کہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اور کس کی قسمیں اٹھا رہا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہا ہے، مصطفیٰ کی کالی کالی زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ارے جس چہرے کی قسمیں رب اٹھا رہا ہو، جن کالی کالی زلفوں کی قسمیں قرآن میں رب یاد فرما رہا ہو، سامنے محترم وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ زلفیں کیسی ہوں، وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ زلفیں کیسی ہوں گی کہ جس چہرے اور زلفوں کی قسمیں رب قرآن میں اٹھا کر کہتا ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، مجھے تیری کالی کالی زلف عنبرین کی قسم ہے، آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ کفار تانا دیتے ہیں، محبوب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کا رب یہ اعلان فرماتا ہے کہ پیارے آپ کی ہر آنے والی جو گھڑی ہے مستقبل میں، وہ پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ پچھلی گھڑی سے بلند و بالا ہے۔ آپ کا رب آپ کو عطا فرماتا جا رہا ہے، اور یہ عطاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا۔ پھر آگے رب نے اعلان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے انہوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہیں تانا دیا ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کی جتنی تخلیقات ہیں، وہ سب رب کی رضا چاہتی ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا تقریباً 18,000 عالم ہیں، کتنے؟ بولیے نا یار، 18,000 عالم ہیں۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، ایک عالم محشر ہے، ایک عالم بالا ہے، ایک جب ہماری روحیں جمع تھی جہاں پر اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے عالم ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن سارے عالمین، ساری مخلوقات رب کی رضا چاہتی ہیں، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 200 سال تک آپ روتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 سال تک آنسو بہاتے رہے، گریہ بازاری کرتے رہے، اشک باری کرتے رہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا 200 سال تک، اور ایک روایت کے مطابق 300 سال تک۔ پھر آدم علیہ السلام نے اتنے سالوں بعد اپنے ہاتھ اٹھائے بارگاہ رب العالمین میں اور عرض کیا کہ مولا میں تجھے نام محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، میری لفظش کو معاف فرما دے۔ جنت میں جو دانا کھایا تھا، لیکن یاد رکھیے گا یہ گناہ نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے لکھ دیا کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ ہوا، لفظش ہوئی، خطا ہوئی۔ نا، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ علماء سٹیج پہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم مطلب گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی سی بات بھی ہو جائے اس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے،
یہ آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی. خطا اجتہادی اس خطا کو کہتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. مختصراً عرض کروں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، لغزش نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی ادا تھی، خطا نہیں تھی. کیوں؟ ادا اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام اگر دانا نہ کھاتے تو جنت میں ہی رہتے. صرف دو ہی رہتے، حضرت آدم اور حضرت حوا. آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اس دنیا میں آئے، آپ کی نسل چلی. شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. انبیاء رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ آدم علیہ السلام کی خطا نہیں، ادا ہے. ادا کیونکہ اگر آدم نے دانا نہ کھایا ہوتا ہم نے مصطفیٰ کو نہ پایا ہوتا. آدم آئے تو انسانیت چلی، آدم آئے تو یہ نسل نو کا سلسلہ چلا. تو آدم اگر جنت میں رہتے تو دو ہی رہتے. تو آدم آئے تو یہ ان کی ادا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے دانا نہ کھایا ہوتا ہم نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا. اور دوسری وجہ کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اس دنیا میں آئے. اب ان کی اولادیں جو پاک تھی وہ الگ ہو گئی، جو ناپاک تھی وہ الگ ہو گئی. اب اتنے ساروں کو لے کر یہ جنت میں جائیں گے. اللہ رسول کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑے راز ہوتے ہیں، ہر بندہ ان کو سمجھ نہیں سکتا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے عالمین، ساری مخلوقات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی، مولا نام محمد کا وسیلہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما. آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا. اس کے بعد جناب آگے چلیے. موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف سے حکم ہوا، بلا جھجک بلا خوف و خطر. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، بادشاہ تھا، تخت اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، سلطنت اس کے پاس، خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا بلا خوف و خطر، آپ اکیلے تنہا فرعون کو للکارنے کے لیے پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ اس طرح آپ کیسے چلے گئے؟ تو جواب آتا ہے خدا کی رضا کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. آدم علیہ السلام آپ 300 سال تک روتے رہے، کس لیے؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر اسماعیل جو 80 سال کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اور دعائیں مانگ کر مانگا تھا، 80 سال بعد چاند کا ٹکڑا آپ کو ملا. لیکن آپ اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے راضی ہو گئے. کس لیے؟ تو جواب آتا ہے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے. اسماعیل علیہ السلام آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اتنی ننھی سی عمر ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ اور والد کو کہتے ہیں بابا آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، ایسا نہ ہو میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ہاتھ نہ رک جائے. 7 سال عمر، بعد روایت میں ہے کہ 9 سال عمر، اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی. آپ لیٹ گئے. اے اسماعیل یہ قربانی دینے کے لیے اتنی خوش دلی سے آپ راضی ہو گئے؟ تو جواب آتا ہے اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو عزیزان محترم، آدم خدا کی رضا چاہتے ہیں، شیش خدا کی رضا چاہتے ہیں، نوح خدا کی رضا چاہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، اسماعیل صبی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں. سارے انبیاء خدا کی رضا چاہتے ہیں، سارے رسول خدا کی رضا چاہتے ہیں، ساری مخلوقات خدا کی رضا چاہتی ہے. اے مدینے والے مصطفیٰ تیرا مقدس کتنا بلند ہے، خدا تیری رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور یہ قرآن و حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہے. جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے. تو اطاعت
مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ رب کی اطاعت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ان قریب میں تجھے اتنا نوازوں گا، اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک اور اشارہ دیتا چلو کہ حضور کی رضا تھی کہ قبلہ بدل جائے۔ مدینے آئے 17 مہینے تک حضور صحابہ بیت المقدس فلسطین قبلہ اول جو مسلمانوں کا ہے 17 مہینے تک جو معتبر روایات ہیں ان کے مطابق نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور کے دل میں تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ پھر سے قبلہ ہو جائے، جو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لیے حضور کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں ادا فرمائی تھی، اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ محمد تمہاری خواہش ہے ابھی رخ پھیر لو۔ جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہوگی، بولا نماز تو پوری ہو جائے، گویا جواب آتا ہے حبیب نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری رضا پوری ہوگی، پہلے تیری خوشی پوری ہوگی۔ 2 رکعتیں ظہر کی بیت المقدس فلسطین کی طرف رخ کر کے مسجد اقصی کی رخ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جیسے ہی وحی نازل ہوئی حضور علیہ السلام کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے، بقیہ 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام سے محبت، جبھی وہ محبوب خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب امت مصطفیٰ کے فضائل پڑھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آپ کلیم اللہ تھے نا، ڈائریکٹ آپ رب سے کلام کرتے تھے، رب آپ سے کلام کرتا تھا بغیر فرشتے کے وسیلے کے، بغیر کسی حجاب کے۔ جب امت مصطفیٰ کون؟ ہم لوگ مصطفیٰ کی امت، جب ہمارے فضائل پڑھے موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، مولا یہ امت مجھے دے دے۔ رب نے کہا نہیں کہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ مولا یہ امت مجھے نہیں دے رہا تو مجھے پھر آپ نے اس محبوب کا امت ہی بنا دیا۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے کہ جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، جس کا امتی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور مصطفیٰ کی امت میں شامل ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 12 انبیاء جو ہے وہ انتظار کرتے رہے حضور کی آمد کا، حضور کی امت میں شامل ہونے کا، حضور کو دیکھنے کا۔ کتنے؟ 12 انبیاء۔ نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، یہودیوں کے عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب انتظار کرتے رہے۔ ہم نے کون سا انتظار کیا؟ ہم نے کون سی دعائیں مانگی؟ انبیاء دعائیں مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ ہم نے کون سے انتظار کیا؟ ہم نے کون سی دعائیں مانگی؟ ہم نے کون سے آنسو بہائے؟ ہم نے کون سی جو ہے وہ تہجد ادا فرمائی؟ ارے بے مانگے رب نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، بل مانگے اللہ نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا۔ آنکھ کھلی، ماں باپ مسلمان، جس خاندان میں آنکھ کھلی پورا گھرانہ مسلمان، جو قبیلہ جو برادری سب مسلمان، جس ملک میں وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بن مانگے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا، تو اللہ سے دعا کرو کہ یہ نسبت سلامت رہے، یہ دامن سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ رب سے جو ہے وہ راضی ہو جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن مجید کی چند سورہ دہا کی آیات تھی، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اب آئیے انہی آیات کے تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے ہیں، اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو سماعت کریں گے۔ حضور کے چہرے کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، حضور کی زلفوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اب وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ زلفیں کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ عرض کرتی ہیں
کہ میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی سوال پوچھنا تھا، میں بھی اپنے والد کے ساتھ چل دی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، تو میرے والد نے حضور سے سوال کیا، میرے والد نے حضور سے مسئلہ پوچھا، وہ صحابیہ کہتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ تھی، میری نظریں جھکی ہوئی تھی، میرے والد نے مسئلہ پوچھا حضور سے، مسئلے کا جواب دیا، وہ صحابیہ کہتی ہیں اچانک میری نظر اٹھی، کیونکہ حضور سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میری نظر اٹھی تو میری نظر حضور کی ایڑی پر پڑی، حضور کے قدموں میں پڑی۔ اب وہ صحابیہ کہتی ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مصطفیٰ کی ایڑی کا حسن میری آنکھوں سے جاتا ہی نہیں، مصطفیٰ کی ایڑی کا حسن میری آنکھوں سے جاتا ہی نہیں۔ ارے دوستو، جس کی ایڑی کی چمک چمک کا یہ عالم ہے، جس کی ایڑی کے حسن کا یہ عالم ہے، اس نبی کے لب و رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے لب و رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں 14ویں کی چاندنی رات تھی اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زاری دار لباس سے تن کیا ہوا تھا، تو وہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، سرخ زاری دار لباس سے تن کیا ہوا ہے، پھر 14ویں رات کی چاند رات تھی، میری نظر چاند پر پڑی، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے آمنہ کے چاند کو دیکھا۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو نہیں گیا، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے، تھوڑا محبت کا اظہار فرمائے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ جابر بن سمرہ صحابی رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم آسمان کے چاند سے زیادہ حسین آمنہ کا چاند لگ رہا تھا۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ان کے قدموں میں اپنی جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے کہ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا حسن جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ سیرت کی کتب پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مرتبہ دیکھتا آپ پر قربان ہو جاتا، آپ پر فرفتہ ہو جاتا، جو ایک مرتبہ دیکھتا بار بار دیکھنے کی، بار بار ملنے کی جو ہے وہ تمنا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ہوتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے مکہ میں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ محمد جب باہر نکلے تو سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو، کیونکہ روز بروز اسلام پھلتا پھولتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو دشمنوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ محمد جب باہر نکلے سب نے اندر گھروں میں چلا جانا ہے اور کھڑکیاں دروازے جو ہے وہ بند کر دینے ہیں۔ حسب معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حسب معمول وہی ہوا کہ کفار کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھروں کے اندر اور کھڑکیاں دروازے جو ہے وہ بند کر دیے۔ ایک بچہ وہ بھی گھر پہ گیا تو دیکھا والدہ گھر پر نہیں ہے، ماں گھر پہ موجود نہیں ہے، تو بچے کے دل میں آیا کہ آج موقع بڑا اچھا ہے، ماں گھر پر نہیں ہے، اوپر بالا خانے میں جا کر اس محمد کو دیکھتا ہوں کہ جس محمد کو دیکھنے پر اتنی پابندی لگائی جا رہی ہے۔
میں بھی تو دیکھوں وہ محمد دکھتا کیسا ہے، اتنی پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ وہ بچہ دبے قدموں جلدی جلدی جو ہے اپنے مکان کے بالا خانے پر چڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہو، سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہے اور حضور چل رہے ہیں۔ کیوں؟ نگاہیں جھکا کر چلنا یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنت ہے، پیاری پیاری سنت ہے، پیارا پیارا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اپنے آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیا، جو دل میں آتا ہے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک آتا ہے نظر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضور ایک تو شرمیلی لڑکی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اتنے با حیا۔ حضور کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ جھکا ہوا ہے۔ اب بچہ اوپر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو چہرہ نظر نہیں آ رہا، دل میں تمنا آرزو جو ہے وہ موجیں مارنے لگی، جوش بڑھنے لگا کہ کاش یہ محمد تھوڑا چہرہ تو اوپر اٹھائے، تھوڑا اوپر کرے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں، میں دیکھ سکوں کہ یہ محمد کیسے ہیں کہ جن کے دیکھنے پر بھی پابندی ہے، جن کے سننے پر بھی پابندی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، حضور کو خبر ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ اپنا چہرہ اوپر کرتے ہیں، اپنا چہرہ اوپر کرتے ہیں، اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، اس بچے کی طرف دیکھ کر میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، اور میرے آقا مسکرائے تو رحمت کے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا اس بچے کو دیکھو جیسے مسکرائے، بچے نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، بدوہا والا چہرہ دیکھا، وہ لیل والی زلفیں دیکھی، ایک مرتبہ دیدار کیا، دوڑتا ہوا نیچے آیا، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہمارے نبی کا چہرہ تھا، ایسے ہمارے نبی کا حسن تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں سحری کا وقت تھا، میں کچھ سی رہی تھی اپنے گھر کے اندر، سلائی کا کام کر رہی تھی، کچھ سی رہی تھی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، گھر میں انٹر ہوئے، میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی اور اسی وقت چراغ جل رہا تھا، چراغ بھی بجھ گیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سب سے محبوب زوجہ، سب سے لاڈلی زوجہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر نور نظر فرماتی ہیں سوئی بھی گر گئی، چراغ بھی گل ہو گیا، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج مکان میں داخل ہوئے۔ حضور داخل ہوئے، آپ فرماتی ہے کہ چہرہ مصطفیٰ سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، حضور کے چہرے سے اس قدر نور نکلا کہ کمرہ روشن ہو گیا، اور اس قدر روشن ہو گیا کہ حضور کے چہرے کے نور اور روشنی کے اندر میں نے سوئی کو تلاش کر لیا، میں نے سوئی کو تلاش کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے سوئی کتنی معمولی سی ہوتی ہے، لیکن چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا کہ اس میں گم شدہ سوئیاں بھی مل جاتی تھیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ آگے چلیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہودیوں نے ان کو بھیجا، یہ ایمان لانے سے پہلے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کا علم ان کے پاس، انجیل کا علم ان کے پاس، آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس، عبداللہ بن سلام کے پاس اسلام تیزی سے پروان چڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہودیوں سے یہ دیکھا نہ گیا، عبداللہ بن سلام کے پاس آئے اور کہنے لگے عبداللہ بن سلام تم ہمارے بہت بڑے عالم ہو، تم ہمارے بہت بڑے مناظر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرو، مقابلہ کرو اور جیت کر آؤ اور ان کے اسلام کو تم مغلوب کرو اور ہمارے یہودی مذہب کو غالب کر دو، تو ہم تمہیں نوازیں گے، تحفے تحائف دیں گے اور اتنا تمہیں عطا کریں گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام راضی ہو گئے، آپ نے تیاری کی، سوالات تیار کیے، پوری تیاری کے ساتھ آپ چل دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا سامعین محترم، عبداللہ بن سلام بہت بڑے
مناظر، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تورات کا علم ان کے پاس، انجیل کا علم ان کے پاس، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس، وہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد نبی میں انٹر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور احادیث مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن سلام جیسے ہی مسجد کے مین دروازے پر پہنچے، حضور کی پیاری پیاری آواز کانوں میں پڑی، حضور کی آواز کانوں میں پڑی، اور پھر مسجد کے گیٹ سے دیکھا، حضور کے چہرے پر نظر پڑی، وہیں پر کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھنے لگے۔ منزل کہاں تھی، جانا کہاں تھا، آئے کس لیے سے، وہیں کھڑے کھڑے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں اور حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ کچھ دیر کھڑے رہے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہے، حضور کی گفتگو سنتے رہے، اور پھر دبے پاؤں آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ پر ہاتھ دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ آئے کس لیے سے، مناظرہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے یہودی مذہب کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن ڈائریکٹ آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صحابی رسول وہاں یہودیوں کو اطلاع ملی، ہمارا بندہ چلا گیا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مناصر، ہم نے تو اس کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا ہو گیا، بڑے پریشان۔ لیکن جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی مناظرہ نہیں کیا، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی مباحثہ نہیں ہوا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے سوال و جواب کا مکالمہ نہیں ہوا، ڈائریکٹ جا کر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ وہ پہنچ گئے اپنے سابقہ یہودی عالم کے پاس، عبداللہ بن سلام سے آ کر کہا ہمیں صرف ایک جواب چاہیے۔ بات سمجھ نہیں عبداللہ بن سلام کہ اگر دیکھو تم حضور سے مناظرہ کرتے، حضور سے گفتگو کرتے، اس سے ڈیبیٹ کرتے، سوال جواب کرتے، اس کے بعد تم ہار جاتے، ناکام ہو جاتے، پھر تم اسلام لے آتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ تم مناظرہ ہار گئے، اسلام تم پر غالب آ گیا۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی، نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ کوئی مکالمہ ہوا، نہ کوئی سوال جواب ہوا، تم گئے اور ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں، کچھ دیر پہلے جس قوم میں تھے، کچھ دیر پہلے جن کے مسلک میں تھے، ان کو کہنے لگے کہ میں اسی ارادے سے آیا تھا، لیکن جب میں مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہوا اور محمد مصطفیٰ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے ان کے جملے سننا شروع کر دیے، پھر میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل سے یہ صدا آئی، میرا دل یہ گواہی دینے لگا کہ جس کی باتیں اتنی پیاری پیاری ہیں، جس کا چہرہ اتنا پیارا پیارا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اتنے حسین اور اتنے پیارے چہرے والا اور اتنی پیاری گفتگو کرنے والا یہ آدمی جھوٹا ہو نہیں سکتا، یقیناً یہ سچا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو جب یہ سچا ہے، جب یہ ایماندار ہے، جب یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی باتیں اتنی پیاری ہیں، اس کا چہرہ اتنا پیارا ہے، تو کیوں نہ اسی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا جائے، کیوں نہ اس کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ اسی لیے تو ہم عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ اللہ اللہ، حسن مصطفیٰ، جب حسن کی بات ہو تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سورہ یوسف پڑھی ہوگی، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا، کیسے حسن سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ آپ اتنے حسین تھے، اتنے پیارے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے، اتنا اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا۔ مصر کی عورتوں نے
اپنی انگلیاں کاٹ لی. زلیخا جو تھی اس کو مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے تانا دیا کہ تم ایک غلام سے عشق لڑا بیٹھی ہو, اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہو کر. مختصراً عرض کرتا ہوں اپنے موضوع کے حساب سے. تو زلیخا نے کہا کہ تم نے ابھی تک یوسف کو دیکھا نہیں, تم نے ابھی تک یوسف کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے یہ باتیں کر رہی ہو. تو زلیخا نے کیا کیا, ساری خواتین کی, بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے سرداروں کی وہ بیگمات جن کو ہم خاتون اول کہتے ہیں, ان سب کی دعوت رکھی اور ان کو پھل دے دیے, چھریاں دے دی کہ کھاؤ یہ. اسی دوران یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ بس یہاں سے گزر کے جائیے گا. اس پہ علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات کیوں مانی, بغیر حجاب کی عورتوں کے سامنے سے کیوں گزرے. علماء نے بڑی تفصیل اس پر لکھی ہے, لیکن ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وہ یہ کہ زلیخا پہلے بھی الزام لگا چکی تھی یوسف علیہ السلام. تو اس لیے اب بھی اگر اس کی, کیونکہ بڑے وزیر کی وہ بیگم تھی, اس کی وجہ سے آپ پر بڑی آزمائش آئی یوسف علیہ السلام کے, تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے بات مان لی کہ ایسا نہ ہو کہ پھر مجھ پر کوئی الزام لگا دے یا پھر سے کوئی آزمائش کا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی نظریں نیچے رکھی اور بلا حجاب وہاں سے گزرے. تو جیسے ہی آپ گزرے تو مصر کی عورتیں پھل کاٹ رہی تھی, یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی, پھل کٹ گئے, اس کے بعد انگلیوں پر چھری چلنا شروع ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے, انگلیوں بھی کٹ گئی, خون بہنے لگ گیا, لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا, پتہ ہی نہ لگا. اس نے یوسف ایسا تھا کہ انگلیاں کٹ گئی, پتہ نہ لگا, خون بہ رہا ہے, پتہ نہیں, درد کا احساس نہیں ہو رہا. تو کسی شاعر نے کہا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آتے, سر کٹاتے ہیں حسن مصطفیٰ بنی صرف حضور کے نام پر. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مطلب کیا, ایک طرف حسن یوسف ہے, ایک طرف نام مصطفیٰ ہے, ایک طرف مصر کی عورتیں ہیں, ایک طرف عرب کے بڑے بڑے شہ سوار ہیں, ایک طرف حسن یوسف ہے جہاں نام مصطفیٰ ہے, اور نام مصطفیٰ پر عرب کے بڑے بڑے شہ سوار, عرب کے بڑے بڑے بہادر نام مصطفیٰ پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ 1400 سالہ تاریخ دیکھ لیجئے, 1400 سالہ ہسٹری دیکھ لیجئے, نام مصطفیٰ پر صرف دعویٰ نہیں کیا, اپنی جانیں قربان کی, اپنی جانیں قربان کی ہے. تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, اللہ اکبر. معراج کی رات میرے آقا جب سفر معراج پر تھے تو آسمانوں پر پھر آپ کا گزر ہوا, ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی. غالباً چوتھے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ہر آسمان پر کسی نبی کسی رسول سے حضور کی ملاقات ہوتی رہی, خوش آمدید کہا, اہلا و سہلا مرحبا کہا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مکالمہ ہوا, گفتگو ہوئی. تو ایک آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جیسے حضور آئے تو یوسف علیہ السلام ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گئے یوسف علیہ السلام. تو حضور نے فرمایا یوسف کیا دیکھتے ہو؟ کیا رسول اللہ آپ کا حسن دیکھ رہا ہوں, آپ کا حسن دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا, یہ غرور والا ناز نہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا حسین بنایا ہے, اس وقت تو تھا کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, لیکن آج آپ کو دیکھا ہے تو کہنا پڑ گیا ہے, وَالضُّحَا مُکھڑا وَاللَّيْلِ زُلَفٍ مَا صَابَتَكَ
یوسف علیہ السلام بھی حسن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور ایسی سارے محترم یاد رکھیے گا کم و بیش 1,34,000 انبیاء و رسول گزرے. ان میں سے 313 رسول گزرے. اللہ نے کسی کو 2, کسی کو 4, کسی کو 6, کسی کو 8, کسی کو 10 معجزات عطا فرمائے, کمالات عطا فرمائے. تو اللہ نے جو سب نبیوں کو دیا, اللہ نے جو سب رسولوں کو دیا, وہ سب یکجا کر کے اپنے سونے محمد مصطفیٰ کو دیا. اور اللہ نے جو کسی نبی کو نہیں دیا, جو کسی رسول کو عطا نہیں فرمایا, رب نے وہ بھی میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. جو سب کو ملا وہ بھی مصطفیٰ کو ملا, اور جو کسی کو نہ ملا وہ بھی میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا. قرآن جیسی کتاب کسی نبی کو نہیں ملی, اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. امت مصطفیٰ جیسی امت کسی نبی کو نہیں ملی, اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اور مصطفیٰ جیسے صحابہ کسی نبی اور رسول کو نہیں ملے, مصطفیٰ کو ملے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملے ہیں. تو جو سب کو ملا وہ بھی مصطفیٰ کو ملا, جو کسی کو نہ ملا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یاد رکھیے ان سب میں معجزات بھی آ جاتے ہیں, کمالات بھی آ جاتے ہیں, اختیارات بھی آ جاتے ہیں, علم بھی آ جاتا ہے. وہ جو سب ملا اس میں حسن بھی آ جاتا ہے. یعنی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حسن دیا تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ حسن عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مسکراتے, آپ کی داڑھوں سے نور کی جو ہے وہ شعاعیں نکلتی تھی, نور کی کرنیں نکلتی تھی. کوئی صحابی کہتا بیان کرتے ہوئے, اپنے آنے والے نسلوں کو بتاتے ہوئے, یا کسی اجتماعی میلاد میں حضور کا ذکر ہوتا, کوئی صحابی اس طرح بیان کرتا حضور کے حسن کو کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو ایسا کہ جیسے بدر منیر ہے, جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کوئی کہتا تم حضور کو دیکھتے تو ایسے جیسے جو ہے وہ سورج چمک رہا ہے. کوئی کہتا جناب مصطفیٰ مسکراتے تھے, صرف آپ کے تبسم سے ایسا نور پھوٹتا تھا کہ سامنے پہاڑوں تک وہ نور جاتا تھا اور پہاڑ روشن ہو جایا کرتے تھے. ایسا حسن و کمال اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اور ایسے حسن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اپنی قسمت پر ناز کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. کیوں؟ دیکھیے اللہ نے ہمیں جو پیر عطا فرمایا وہ ولیوں کا سردار, غوث اعظم. اللہ نے ہمیں جو پیر عطا فرمایا, جس پیران پیر کی محفل آج ہم سجائے بیٹھے ہیں, تو اللہ نے ہمیں جو پیر عطا فرمایا وہ پیروں کا بھی امام, ولیوں کا بھی سردار. اللہ نے ہمیں جو امام عطا فرمایا جس کے ہم مقلد ہیں, وہ اماموں کا سردار امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ نے ہمیں جو شہید عطا فرمایا وہ سید الشہداء, تمام شہیدوں کا سردار حسین ہے. اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے, وہ تمام نبیوں کا سردار عطا فرمایا. تو اتنے بڑے بڑے دامن ہمارے ہاتھوں میں, اتنی بڑی بڑی نسبتیں ہمارے ہاتھوں میں, اتنے بڑے بڑے آقاؤں کے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہیں, پھر بھی سنی ڈرا, پھر بھی سنی جھکا. ارے اپنی طاقت کو پہچانو, اپنی پاور کو پہچانو, اپنے ایمان کو پہچانو. اللہ نے تمہیں جو طاقت عطا فرمائی ہے, جو ایمان عطا فرمایا ہے, جو پاور عطا فرمائی ہے, جو روحانیت عطا فرمائی ہے, وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی, وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. آج کے اس دور حاضر کے اندر اگر روحانیت کا عالم دیکھنا ہے, طاقت کو دیکھنا ہے, پاور کا اگر مظاہرہ کرنا ہے, تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیجئے یا دعوت اسلامی کے امیر کو دیکھ لیجئے. کسی سے اپنا ایک گھر نہیں ہوتا, کسی سے اپنا محلہ نہیں سنبھالا جاتا, کسی سے ایک گوٹ نہیں سنبھالا جاتا, کسی سے ایک شہر نہیں سنبھالا جاتا, کسی سے ملک نہیں سنبھالا جاتا. لیکن یہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی شخصیت ہے, جو بیٹھا ملک پاکستان میں ہے, جو بیٹھا شہر کراچی میں ہے, اور 190 سے زائد ممالک پر حکومت کر رہا. اور دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, دعوت اسلامی کھلی تحریک ہے. یہاں بہت سارے دعوت اسلامی سے فارغ علماء
نگران یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ہمارے حاجی عبد الغنی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر لوگوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے، یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ اسے کہنے لگے بعض لوگ، اور سوشل میڈیا پر تو بڑا عام ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تمہارے امیر صاحب امیر اہل سنت ہر کچھ دنوں بعد مہینوں بعد دبئی چلے جاتے ہیں۔ حقیقت غلط نہیں ہے، ہر کچھ عرصے بعد تمہارے امیر اہل سنت ریاض قادری دبئی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، امیر اہل سنت دبئی برج خلیفہ دیکھنے نہیں جاتے، امیر اہل سنت دبئی برج العرب نہیں دیکھنے جاتے، یہ بندہ دبئی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں تنہائی میں بیٹھ کر امت مصطفیٰ کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو نے دبئی میں بیٹھ کر درہم بھیجے ہیں، تو نے دبئی میں بیٹھ کر یہاں دولت بھیجی ہے، تو دبئی عیاشیاں کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی دبئی اسلام کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھا دوں اور ان لوگوں کو جواب تو بتاؤ ان کو کہ ہمارے پیر صاحب دبئی گئے تو ہمارے فیضان سنت کو تحفہ دیا، ہمیں نیکی کی دعوت کا تحفہ دیا، ہمیں غیبت کی تباہ کاری کتاب کا تحفہ دیا، ہمیں فیضان نماز کا تحفہ دیا، سبحان اللہ کی صدا آ جائے، ہمیں فیضان بسم اللہ کا تحفہ دیا، ہمیں آداب طعام کا تحفہ دیا، ہمیں فیضان نماز کا تحفہ دیا، ہمیں فیضان رمضان کا تحفہ دیا، ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے کے آداب سکھائے، ہمیں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا تحفہ دیا، ہمیں جو ہے گفتگو کے آداب پر پوری ایک کتاب لکھ کر دی، ہمیں یہ سارا لکھ کر دیا، مختلف رسائل دیے لکھ کر، یہ وہی شاہکار ہے جو دبئی میں بیٹھ کر امیر اہل سنت انجام دے رہا ہے۔ اور تم باتیں کرتے ہوتے یہ چندہ کھا گئے، یہ صرف چندہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ ارے ایک مرتبہ فضان مدینہ کا چکر لگا دو صحیح، تجھے بتاتے ہیں کام کیا کیا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے، کون سا ایسا چپا ہے، کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دعوت اسلامی؟ ابھی کل کی خبر میں پڑھ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ملاوی گاؤں ہے، کل کی یا پرسوں کی ہوگی، ساؤتھ افریقہ صرف ملاوی کے اندر کل کے دن میں 121 مسلمان کیے ہیں غیر مسلم۔ کس نے کیے ہیں؟ تیرے باپ نے نہیں کیے، اسی دعوت اسلامی نے کیے ہیں، اسی دعوت اسلامی نے کیے ہیں۔ تو دعوت اسلامی باتیں نہیں کرتی، دعوت اسلامی کام کر کے دکھاتی ہے، دعوت اسلامی کام کر کے دکھاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی فیضان دعوت اسلامی، یہ بھی میرے مرشد کے کرم، الحمدللہ ہم نے پورا دعوت اسلامی سے پڑھا ہے اور ایک پیسہ نہیں دیا، ایک ٹکا نہیں دیا، فی سبیل اللہ 8 سے 9 سال دعوت اسلامی نے ہمیں پڑھایا۔ آج کے اس پر فتن دور کے بھائی بھائی کو نہیں دیتا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، لیکن دعوت اسلامی ہمیں جو ہے مفت میں پڑھا بھی رہی ہے، دین بھی سکھا رہی ہے، اور رہائشی جامعات بھی ہیں وہاں دعوت اسلامی کھانا بھی کھلا رہی ہے، رہائش بھی دے رہی ہے۔ کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو علاج بھی فری میں، ساری چیزیں فری۔ یہ ہمارے عمران بدری صاحب میرے کلاس میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو یہ کام نظر نہیں آتا۔ سال بھر کے اندر یہ ہمارے حاجی عبد الغنی صاحب خدام المساجد کے نگران یہاں بیٹھے ہوئے، میری جو اب تک کی اطلاعات ہیں صرف 1 سال کے اندر دعوت اسلامی 600 سے زائد مسجدیں بنا رہی ہے۔ پوچھا بولے یار 1 سال کے اندر 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنا کے صرف چھوڑ نہیں دے رہی، اس مسجد میں امام بھی چاہیے، مؤذن بھی چاہیے، خادم بھی چاہیے، اس کا نظام چلانے کا سارا سسٹم چاہیے۔ تو پورے 1 سال کے اندر 600 سے زائد مسجدیں صرف بنا رہی ہے، بنا بھی نہیں رہی بلکہ اور سب کا نظام بھی چلا رہی ہے، وہ سب کا نظام بھی چلا رہی ہے۔ اور آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کی حقانیت پر گفتگو چلی ہے تو میں عرض کروں، اور امیر اہل کی حقانیت پر آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ ہم نے جن استادوں سے پڑھا، ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا، ان کے جو استاد ہیں مفتی منصور احمد فیضی صاحب، دل کے کانوں سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں دیکھیے 3 گھنٹے کا تقریباً کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں،
تو اتنے آرام سے تو نہیں چھوڑوں گا، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ تو میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا، میرا جوش آپ دیکھ لیں، پھر 3 گھنٹے اس سے پہلے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر اور میں کر آیا، 4 گھنٹے کا سفر، لیکن میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھکے۔ ہمارا یہ شعبہ ہے گفتگو کرنے کا، آدھا بیان ہم کرتے ہیں، بقیہ آدھا بیان آپ لوگ کرواتے ہیں ہم سے۔ آپ لوگ ذرا چست ہو کر بیٹھیں، ان پٹ آؤٹ پٹ کا سلسلہ رہے، کچھ بولیں آپ، اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھیں، پھر یہاں سے کچھ آئے گا۔ جب تھک جائے تو بتا دیجئے گا، پھر ختم کر دیں گے۔ لیکن سنی سکتا نہیں، سنی اپنے نبی کا ذکر سنتا ہے تو اور پرزور ہو جاتا ہے، سنی اپنے نبی کا ذکر سنتا ہے تو اور جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر توانائی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اور سنو، ذرا ذوق و شوق کے ساتھ اور چست ہو کر بیٹھے۔ تو ہمارے استاد صاحب، ان کے استاد مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کئی سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا، عالم دین بھی تھے، مفتی اسلام بھی تھے، زبردست مفتی تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ بہت پرانی بات ہے، جب مفتی منظور احمد فیضی صاحب مدینے جانے لگے تو امیر اہل سنت سے ملنے آئے، تو امیر اہل سنت نے کہا کہ مفتی صاحب میرا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، اس پہ آپ کو رسالے بھی مل جائیں گے، نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سنیے، ہمارے علماء اور ہمارا کوئی بھی مبلغ اور ہمارا کوئی بھی سنی ہے، وہ چھپی باتیں نہیں کرتا، وہ باتیں کرتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ساری دنیا ان کو دیکھ سکتی ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کھلی بارش کی وجہ سے، بولیے دنیا نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ 2.25 سال بعد مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلتی ہے، کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، بال بھی سلامت ہے، پیشانی بھی نورانی چمک رہی ہے۔ تو سنی چھپی باتیں نہیں کرتا، چھپی ہوئی جو باتیں ہیں جو سب کے سامنے ہوتی وہ باتیں کرتے۔ الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ ابھی آپ جائیے گا گھر پہ اور آپ سرچ کیجئے گا، مفتی دعوت اسلامی کی پوری وہ ویڈیو آپ کی نکل آئے گی۔ سائنس بھی اعتراف کرتی ہے کہ اتنے عرصے میں جسم پھولنا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں بہ جاتی ہیں اور جسم خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہڈیاں بچتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ لیکن 2.25 سال بعد مفتی صاحب کی قبر کھلی، کفن سلامت، جسم سلامت، پیشانی سلامت، امامت سلامت، جو آپ کو موت کے موت بنایا گیا تھا وہ بھی سلامت، آپ کے بال بھی جو ہے سلامت ہیں، بلکہ قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مل کر کہہ دیجئے غلامان غازی ملک ممتاز حسین قادری کس کا مرید تھا؟ سبحان اللہ، بولے نا یار، غازی صاحب کس کے مرید تھے؟ تو عزیزان محترم ذرا سوچئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہ دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ارے سوچو تو صحیح، جب مریدین کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ جس پیر کے دامن سے وابستہ ہوئے ان مریدوں کو دنیا میں بھی عزت ملی، قبر میں بھی کفن سلامت، جسم سلامت، اور میدان محشر میں بھی۔ جس کے یہ مرید ہیں اس پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سنیے اس پیر کا عالم اور مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں۔ مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ امیر السنت کی بارگاہ میں آئے، امیر السنت کے ہاتھ چھو رہے ہیں، وہ امیر السنت کے ہاتھ چھو رہے ہیں،
کیوں؟ ولی ولی کو پہچانتا ہے دوستوں. اور میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، انجینئر کو پہچانتا ہے، کوئی اگر کھلاڑی ہے تو وہ دوسرے کھلاڑی کو پہچان لے گا. تو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، اسی طرح اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے. تو وہ امیر السنت کے ہاتھ چوم رہے ہیں، امیر السنت مفتی منظور احمد قرنی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کہا میں مدینے جا رہا ہوں. امیر السنت کہا کہ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. جیسے ہم بھی ہوتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز یا کوئی فیملی میں جا جاتا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلام عرض کیا. آپ نے خود یہ بیان کیا ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے، چھپی ہوئی بات ہے، یہ چھپی بات نہیں ہے. کہتے ہیں اپنے سلام کے بعد پھر میں نے مولانا الیاس قادری کا سلام ارشاد فرمایا، روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی کہ الیاس قادری کو بھی میرا سلام دینا، الیاس قادری کو بھی میرا سلام دینا. ہم بھی جانتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. جواب ہر کسی کو نہیں آتا، کسی کو آتا ہے. تو سمجھ جاؤ جس کو آتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کتنا مقبول ہوگا. تو امیر السنت کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ مصطفیٰ جس کو سلام